95,000 سے زیادہ لوگ ایک ایک اسکول میں، ایک ایک شہر میں جی عصری تعلیم پانے والے، دنیاوی تعلیم پانے والے لوگ موجود ہیں، جبکہ ہمارا کام تو پورے لوگوں کی منفعت ہے، اخرجت للناس ہے، یہ پوری لوگوں کے واسطے نکالے گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم چند ایک افراد میں کوئی خدمت کریں گے اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ خدمت قابل قدر ہونے کے ساتھ ساتھ قابل کفایت نہیں سمجھی جائے گی۔ قابل قدر تو ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے ہمارے عزیز طلباء سے کہ ایک تو نیا جو رجحان ہے اس کا مطالعہ کیا جائے۔ آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے اس میں گھر پر معارف پرچہ آتا تھا، حضرت صوفی صاحب والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے منگاتے تھے اس معارف کو، الفرقان کو اور تجلی کو، یہ تینوں پرچوں کو منگاتے تھے اس زمانے میں، اور وہاں سے صدق جدید بھی منگاتے تھے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے جو شائع ہوتا تھا، بڑے اہتمام سے اس وقت میں ہم لوگ بھی پڑھتے تھے۔ تو اسی زمانے میں علماء مستشرقین کے جو کاوشیں ہیں مسلسل ہر مہینہ اس سلسلے میں مضامین آتے تھے۔ آج اس وقت میں دنیا بھر میں جو نظریات اور افکار کی یلغار ہے اس کے پیچھے دراصل انہی حضرات کی کوششوں اور کاوشوں کا وہ نتیجہ ہے کہ جتنے اعتراضات ہیں سب وہیں سے پیدا کردہ ہیں اور ہم لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ آریہ سماج کے لوگوں نے کچھ اعتراض کیا تھا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست قسم کے اس سلسلے میں مواد مہیا فرمایا تھا امت کے لیے۔ تو اس وقت میں ہمارے عزیز طلباء کو اس چیز کی طرف ایک تو توجہ کرنے کا کام ہے، اور دوسری مختصر سی گزارش یہ ہے کہ کوئی سا بھی کام انجام دینے کے واسطے نہج نبوی جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے نبی علیہ السلام نے افراد کو تیار کیا، شخصیت سازی کی۔ مکہ المکرمہ میں رہنے کے زمانے میں مخالفین بہت تھے لیکن کسی کی مخالفت کے جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، حملہ کرنے والے بہت تھے لیکن اس کی جوابی کارروائی کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کو جو ایک کے جواب میں 10 بولنے کے عادی تھے، ایسے لوگوں کو جن کا کام ہی زندگی بھر اپنے قبیلے کو دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں برتر جتانا تھا، اس مزاج کے رکھنے والے لوگوں کو کی تربیت کچھ اس انداز کی گئی کہ پورے مدت میں مکہ المکرمہ کے قیام کے زمانے میں اجازت نہیں دی گئی جواب کی کارروائی کی، تاکہ صبر پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو، نفسانی چاہتوں سے وہ نکل سکیں، خالصاً لوجہ اللہ کسی اقدام کے کرنے کے وہ عادی بن جائیں، ان کے پیش نظر مادی منفعت نہ ہو، دنیاوی چاہتیں نہ ہوں، یہ مزاج ان کا بنایا گیا۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے شخصیت سازی پر بھرپور توجہ مرکوز کی ہے۔ ہر طالب علم اپنی اس چہار دیواری میں رہنے کے زمانے میں ایک کامل اور مکمل اسلامی شخصیت بن کر اسے نکلنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے محنت ہے۔ ہم لوگ ظاہری بڑے بڑے مسائل پر تو اچھی خاصی بحث کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ بھائی مجھے برداشت مجھ سے نہیں ہوتا، تو ایک بہت بڑا حکم نکل گیا اس میں۔ اللہ کی مدد تو صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، پیشوائی مقتدائی تو صبر کرنے والے ہی کو مل سکتی ہے۔ قرآن شریف میں ہے یہ دونوں باتیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد تو صابر کے ساتھ ہے، اور وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، صبر کے بغیر تو پیشوائی بھی نہیں ملتی، مقتدائی بھی نہیں ملتی، اور وہ برداشت کرنا ہم سے نہیں ہوتا۔ تو بھئی یہ صفات ایمانیہ اپنے اندرون میں ہم کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارے زیادہ تر دینی مدارس کے طلباء کو اپنے معاش اور مسائل زندگی اور ضروریات سے متعلق بھی بڑی الجھن ستاتی رہتی ہے کہ صاحب اس کا مسئلہ کیسا ہوگا۔ اس کے لیے جو تدبیر بڑے لوگ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز کریں گے، سوچ رہے ہیں، لیکن ہم کو جو سوچنا ہے وہ یہ ہے
کہ ہم اسلام کے طبقے اول کے افراد کو دیکھیں، انہوں نے دنیاوی آسودگی کی طرف کتنی توجہ کی اسلام کی اشاعت کے مقابلے میں۔ انہیں فخر کرنا پڑا، فاقے سے رہے، اذیتیں سہی، مصیبتیں جھیلی، جی سب کچھ انہوں نے دین اسلام کے لیے قربان کر دیا، جو تھا وہ بھی قربان کر دیا، جو جگہ تھی وہ بھی چھوڑ دی، جو مکان تھا اس کو بھی چھوڑنا پڑا، جو کاروبار تھے اس کو بھی ترک کرنا پڑا، فخر و فاقے کی نوبت آئی تو اسے بھی جھیل لیا، بائیکاٹ ہوا تو اسے بھی برداشت کر لیا، لیکن کوئی ایک ایسا ہے اس میں جس نے اسلام اور اسلامی تقاضوں کو چھوڑا ہو؟ کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن آج ہمارے بچوں میں اکثریت یہی ہے کہ جب تک کہ میرے کو یہاں کی آسودگی نہیں ملے گی اس وقت تک میں دین کا کام نہیں کر سکتا۔ دین اس قدر بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے دنیا کی راحت، دنیا کا آرام اور یہاں کی سہولتیں، یہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتی۔ ہمارے عزیز بچوں کو اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ مجھے دین متین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا وہ زبان کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ کیجیے جو زبان آج کل لوگ جانتے ہیں۔ ہم مولوی لوگ مسجدوں میں جا کے تقریریں کر رہے ہیں، جلسوں میں جا کے بیان دے رہے ہیں، ایسی اردو بولتے ہیں جی کہ لوگ عش کر کے رہ جائیں کہ کیا فصیح اردو ہے، کیا بلیغ زبان ہے، کیا زبردست لب و لہجہ ہے۔ لیکن اسکول کا بچہ، کالج کا بچہ جب باہر نکل کے جاتا ہے تقریر سننے کے بعد میں تو وہ کہتا ہے کہ بیان تو بہت اچھا کرے مگر پلے کچھ نہیں پڑا، اس واسطے کہ وہ زبان جانتا ہی نہیں ہے اردو۔ ان کی زبان میں بات کو آپ کو سمجھانا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کی سمجھ کے اعتبار سے ان سے ہم بات کریں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ان کی زبان میں ہم کو بات پہنچانا ہے، اپنی صلاحیت نہیں بتانا ہے، اپنی قابلیت نہیں جتانا ہے، پیغام اسلام پہنچانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے عربی اور اردو زبان کو بہتر سے بہتر سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس وقت کی جو ضرورت کی زبان ہے، خواہ وہ علاقائی زبان ہو یا عالمی زبان ہو، اس سلسلے میں بھی بہرحال توجہ فرمائیے۔ اور وہ بنیادی جو نقطہ میں نے عرض کیا ہے وہ ایک ذہن میں رکھو تاکہ آپ لوگوں میں سے ہر آدمی ہمارے کام کا بن جائے۔ ہر ہفتہ ایک اعتراض آج کا اور اس کا جواب تیار کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر ایک آدھ سال کے بعد میں کبھی بنگلور کا دورہ ہوا تو ایسی صورت میں پوچھیں گے کہ بھئی مسیح العلوم کے کتنے بچوں کے پاس میں کتنے رجسٹر تیار ہوئے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے آپ حضرات کی کوششوں کو اور نافع بنائے آپ حضرات میں سے ہر فرد کو۔ ہم دعاؤں میں یہ دعا بھی ہم عام طور پر عرض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دینی مدارس کی چہار دیواری میں جو بھی آئے اس کے لیے علم نافع کو مقدر فرما، اور جس کے حق میں علم نافع ہے اسی کو یہ موقع عطا فرما۔ علم نافع بہت بنیادی چیز ہے اور اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے دنیا کی کہ آپ دین سیکھیں، دین سکھائیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی معرفت لوگوں کو کرائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بنانے کی لوگوں پر محنت کریں۔ صورت کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے پاس، سیرت کی ہے۔ ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باطن کی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتے، مالوں کو نہیں دیکھتے، اندر کیا ہے وہ دیکھتے۔ اگر اندرون میں اخلاص ہے، توحید ہے، ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، فکر آخرت ہے، تواضع ہے، صبر ہے، شکر ہے، حب اعمال ہے، تو یہ وہ صفات ہیں، قناعت ہے اور زہد ہے جس کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے برخلاف جو بدترین صفات ہیں جن سے بچنا ہے آج ہم کو، بڑاپن نہیں رہنا ہے اپنے اندرون میں، دو چار حرف آتے ہی بڑاپن شروع ہو جاتا ہے جی۔ ایسے ہی دوسرے کی طرف کی برداشت بالکل نہیں ہوتی، صفت حسد سے متاثر ہو جاتا ہے جی۔ ایسے ہی مرضی کے خلاف ہوتے ہی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب پورے دین کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں۔
تو منفی جتنی صفات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور مثبت جتنی صفات ہیں ان سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، مقامی زبان کو سیکھنا، موجودہ حالات میں لوگوں کے افکار و نظریات کیا ہے اس طرف بھی توجہ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس قدر عظیم ہے کہ اسی کو پڑھ کے دنیا بھر کے مسائل کو ہمارے اکابر نے حل کیا تھا۔ آج ہم اپنا چھوٹا سا مسئلہ بھی یہ پڑھنے کے بعد میں حل کرنے کی پوزیشن میں اس بات سے نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے پڑھنا چاہیے۔ مدارس میں پڑھے ہوئے زیادہ ہیں، پڑھے ہوئے کم ہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہو گئی ہے۔ بہرحال آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، ایک موقر عالم دین، ایک باصلاحیت بزرگ شخصیت اور عظیم بزرگوں سے نسبتوں کے رکھنے والی آپ کے درمیان میں ہمیشہ دستیاب ہے، اور انہی کی زیر نگرانی آپ تعلیم پا رہے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کو، مدرسے کو، اساتذہ کو، طلباء کو تمام قسم کے شرور سے محفوظ بھی رکھے، اور ہر ایک کو دین کا سچا داعی، دین کا سچا سپاہی اور مخلص دین کا خدمت گزار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نصر الدین واخذل من خذل المسلمین۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اجعلنا ہداة مہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔